پنجتن 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 تعالی عنہا اور اسی کے قریب جناب ابو طالب جب رحلت فرما گئے تو سرکار ذرا غمگین رہنے لگے۔ میرے رب نے اتنا سونا محبوب بنایا، سبحان اللہ، جب وہ غم میں آتا ہے تو میرا رب بھی محبت فرماتا ہے، اور اتنی محبت فرمائی کہ قرآن ہی اتار دیا اور کہا سبحان اللہ۔ یہاں سے بعد رب نے شروع کی اور محبت کرتے کرتے کہا کہ اے پیارے محبوب آؤ ہم تمہیں سیر کرائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب جب غم میں آئے تھوڑا سا کہ اس پورا سال آپ نے کہا یہ غم کا سال ہے، پورا سال سرکار نے فرمایا یہ پورا سال ہی غم کا سال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے محبوب کو سیر کرواؤں، ان کا دل لگاؤں، ان کے ساتھ پیار کروں، محبت کروں۔ سفر بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں۔ ایک سفر معراج کا ہے، ایک سفر ہجرت کا ہے۔ ایک سفر معراج کا ہے وہ بھی سفر ہے، ایک سفر ہجرت کا ہے یہ بھی سفر ہے۔ معراج والے سفر کے ساتھ جناب جبریل ہیں، اور ہجرت والے سفر کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ معراج کے لیے میرے اللہ کہتا ہے اے پیارے جبریل جاؤ، سرکار کو لے کر آؤ اور سواری لے کر جاؤ۔ لیکن ہجرت کا وقت آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے پیارے محمد نکل کے آؤ، نکلو ادھر سے اور ہجرت کر جاؤ۔ شان کتنی ہے کہ ادھر سے فرشتوں کا سردار آ رہا ہے، ادھر سے صحابہ کا سردار ساتھ جا رہا ہے۔ یعنی محبت اتنی ہے کہ ادھر اللہ حکم کر رہا ہے اے پیارے جبریل جاؤ، سرکار کو لے کر آؤ، ہے جی۔ ادھر سے جبریل سواری لے کر آ رہے ہیں، ذرا سنیے، ذرا غور سے سنیں۔ ادھر سے جبریل سواری لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ بولو یا سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں سوار بھی کتنا خوبصورت ہے، ادھر سے سواری لے کر آنے والا کتنا خوبصورت ہے، جن کے لیے سواری آ رہی ہے وہ کتنے خوبصورت ہے، جو سوار کر کے ابو بکر کو لے جا رہے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہے۔ یعنی سوار وہ بھی جو سفر ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی سفر اعلیٰ ہے۔ ادھر سے جناب جبریل سرکار کو سوار کر کے جا رہے ہیں، ادھر غار ثور آتی ہے، یعنی ادھر سے جبریل سوار کر کے براق میں لے جاتے ہیں، ادھر جناب ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کندھوں پر آ جائیں، کندھوں پر آئیں۔ ادھر جبریل براق پر لے کر جاتے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر اپنے کندھوں پر لے کر جاتے ہیں۔ اور یہاں سے مسجد حرم سے مولا کائنات کی پیاری بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سرکار سوئے ہوئے، کبھی وہ دل ہوتا ہے کہ ساری ساری رات سرکار نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جی، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آج جب رب یاد کر رہا سرکار سوئے ہو، کہ یہ بھی ان کی شان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل دروازہ نہ کھٹکھٹانا،
اے جبریل سرکار کو آواز نہ دینا بلکہ چھت پھاڑ کر تھوڑی سی اور اس طرح اندر جانا کہ نہ تمہیں پتہ چلے نہ سرکار کو پتہ چلے، کوئی روشن دان بنا لینا۔ اور سرکار گئے، جناب جبریل پاک سرکار پاک کے قدموں میں کھڑے ہوئے، اور جو ہی کھڑے ہوئے کہ اے پیارے جبریل آواز نہ دینا، اے جبریل کھڑکا نہ کرنا۔ اب سیدنا جبریل کے بھی یعنی دل میں ذہن میں بات آئی ہوگی، نہ آواز دینی ہے نہ کھڑکا کرنا کیا، اب سرکار کو جگانا تو ہے نا، تو آپ نے اپنے ہونٹوں سے آپ کے یعنی قدم مبارک کو بوسے دینے شروع فرما دی۔ ابھی آپ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جا کر یہ کام کرنا، اب چونکہ سرکار حضرت جبریل کو یہ موقع ملا تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا اے کفوری ہونٹوں والے، میں نے تجھے سارے فرشتوں کا سردار قیامت تک بنا دیا، اس لیے کہ کوئی تیرے جیسا نہیں، تیرے جسم کو مصطفیٰ کے قدموں کا تلے لگ چکے ہیں۔ یہ تو شان سرکار کی، یہ تو محبت سرکار کی۔ اور سرکار نے جب اپنی آنکھیں مبارک کھولی تو دیکھا جبریل کھڑے، فرمایا جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشتاق ہے، ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ تو حضرت ام ہانی کے گھر سے یہ سفر شروع ہوا۔ ایک وہ سفر ہے جو بیت المقدس تک جاتا ہے، اور یہ بھی 3 ماہ کا سفر ہے اگر سواری پر جائیں تو۔ کتنے ماہ کا؟ 3 ماہ کا۔ عربی لغت میں، عربی اصطلاح کوئی 2-3 پہلے یا 4 گھنٹے پہلے آ جاتا ہے تو لوگ انہیں پوچھنا شروع کر دیتے تھے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں شام سے آ رہے ہیں۔ کتنی دیر میں پہنچے ہو؟ وہ کہتا میں 15 گھنٹے ہی پہنچا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ کہے کہاں سے آئے ہو؟ کہتے میں پچھلی گلی تھاڑیاں ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ وہ کہتا جناب میں تو پیدل چل کے آیا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم لگ گیا۔ تو وہ حیران ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی سورہ مبارک کو، اس صفحے کو اس سفر کو شروع کیا کہ لوگ حیران رہ گئے، مصطفیٰ جا کیسے رہے، مصطفیٰ آ کیسے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، اس سفر میں بڑی باتیں ہیں لیکن ساری بات کو کھولا جائے تو ٹائم کی تو انتہا ہو جائے گی، تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے۔ اس لیے اپنی محفل میں کہ ہماری بھی حاضری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگ جائے۔ اب یہ انداز قدرت ہے کہ سیدنا صدیق بھی ساتھ ہے، اور جب سرکار اپنے گھر سے نکلے تو سیدنا جبریل بھی ساتھ ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ اب سرکار پاک کو جب لوگوں نے پوچھا نا کہ آپ کہاں سے آئے، ایک سفر سے دوسرا سفر آپ نے کتنی دیر میں کیا، تو آپ نے فرمایا میں نے تو لمحوں میں کیا، میں نے تو لمحوں میں کیا۔ تو وہ حیران رہ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے حرم سے بیت المقدس تک تو لوگ سواریوں پر جائیں تو 3 ماہ لگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں خود نہیں گیا، مجھے لے جانے والا رب العالمین ہے، جس کی شان وراء الورا، اس کی شان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سرکار کے خود اپنے معجزوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، تو جس کو رب سیر کرائے، جس کو رب سیر کروائے، رب محبت کرے۔ اور سرکار پاک یعنی آپ بیت المقدس میں حاضر ہوئے تو 1,23,000 پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی نماز تھی، کیسی نماز تھی، ابھی تو نماز آئی بھی نہیں تھی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا میں نے خود دیکھا، سرکار کہتے ہیں میں نے آپ دیکھے کہ سرکار خود ہی فرما رہے کہ براق کی میری نظر جہاں تک جاتی تھی براق کا قدم وہاں تک جاتا تھا۔
اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے گزرتے ہوئے جناب موسیٰ کی قبر میں دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو آپ ادھر بھی کھڑے تھے، ادھر بھی کھڑے تھے، پھر میں جب چوتھے آسمان پر گیا تو ادھر بھی تھے۔ اب ایک شخص نے کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو شان اور ان کی رفتار تو سرکار مدینہ کی رفتار سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر عاشق نے کہا اللہ کے بندے، سرکار براق کی رفتار سے جا رہے تھے، وہ اس وقت اپنی نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے، اگر سرکار اپنی نبوت کی رفتار سے جاتے تو حضرت موسیٰ کو آپ کی رفتار کی ہوا بھی نہ لگتی، رفتار کی ہوا بھی نہ لگتی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو عقلوں میں نہیں آ سکتا، عقلوں میں نہیں آ سکتا یہ کیا تھا۔ بلکہ جب آپ واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کامی وابی، ہمارے ماں باپ آپ کے پر قربان ہو جائیں، یہ سفر کتنی دیر کا تھا؟ فرمایا ہے میرے صحابہ میں براق پر تھا تو میں ایک شجر کے قریب سے گزرا، اس کی شجر کی ایک ٹہنی نے میرے امامے کو بوسہ دیا، تو جب میں گزرا تو وہ ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تو ابھی بھی ہل رہی تھی۔ ہم نے بچپن سے سن رکھا کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، اور وضو والا پانی جو تھا وہ چل رہا تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ آج ہمیں سائنس بھی یہ کہتی ہے نا، سائنس بھی کہتی ہے اگر ہم نے اپنے یہ گڑی باندھ رکھی ہے تو اس میں سے سیلیں نکال دیں تو وہ وہیں رکی رہے، وہیں رکی۔ ساری کائنات کا مدار جو ہے مصطفیٰ کی جان ہے، ساری کائنات میں رونق سرکار کی وجہ سے ہے، ساری کائنات میں زندگی سرکار کی وجہ سے ہے۔ سرکار جو ہی آسمان دنیا کی طرف بڑے اللہ نے نظام قدرت کو روک دیا، ادھر کا چلتا رہا ادھر کا رکا رہا، جہاں جہاں سے سرکار گزر رہے تھے پیچھے نظام رک رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ہماری جان فدا ہو۔ آپ کو کسی نے پوچھا سرکار کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جہاں گئے وہاں جگہ ہی نہ تھی، سرکار جس جگہ پر گئے ادھر جگہ ہی نہیں تھی، یا وہاں پر مصطفیٰ تھا یا مصطفیٰ کا رب تھا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ رفعت کو کھولا جائے نا، رفعت کو، تو وہ یہی پتہ بتلاتی کہ رفعت ہے کیا، کہ وہاں پر سرکار ہی سرکار تھے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حضور حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے سال، کتنے ماہ، کتنے دن، لیکن یہ کام لمحوں میں ہوا، لمحوں میں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کر کے واپس آئے، اور آپ کی پشت مبارک جو تھی وہ خانہ کعبہ کو لگ رہی تھی، تو آپ نے، وہ ابو جہل تھا، ہے تو بڑا ہوشیار، جو ہی سرکار کا چہرہ دیکھا کہنے لگا آج لگتا ہے کوئی نئی بات کریں گے، آج لگتا ہے کوئی نئی بات کریں گے۔ تو جب لوگ ان کے پاس بیٹھے تو سرکار نے بتلایا میں رات معراج کر کے آیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں یعنی حرم سے یعنی بیت المقدس گیا، پھر پہلے آسمان، پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال۔ پھر کہتے ہیں 7 آسمان گزر گیا، پھر میں سدرہ پر گیا جہاں جبریل رک گیا، جہاں جبریل رک گیا۔ میں نے کہا جبریل آگے بڑھو، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی یہاں تک رسائی ہے، مجھے اس سے آگے نہیں پتا اللہ کہاں پر ہے، مجھے یہاں پہ اگر پیغام آتا ہے میں یہیں سے جاتا ہوں پھر یہیں آ جاتا ہوں۔
اب جناب جبریل سارے فرشتوں کے سردار اور خود نور، اور آپ نے خود کہا یا رسول اللہ میں اگر یہاں سے ایک لمحہ بھی آگے بڑھوں تو میرا 600 پر جل جاتا ہے، جل جائے گا۔ میں کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تھوڑا جنا اونچا بولو۔ یعنی آپ جب آگے بڑھے تو آپ نے کہا پیارے جبریل کوئی بات ہو تو بتلاؤ۔ یہ وہ آپ نے بات پیش کی جو حضرت ابراہیم کو آپ نے کہا تھا آ کر حضور کوئی میرے لائق ہو، تو آپ نے کہا جا مینو تیرنا کوئی غرض نہیں، جنہیں سٹے آؤ آپ ہی دیکھ لے گا۔ اس وقت یہ بتلا دیا سرکار نے، فرمایا جبریل بتلا کوئی حاجت ہو تو میں رب کے آگے تیری حاجت پیش کروں۔ بولو یار کوئی حاجت ہو تو بتلا۔ تو حضرت جبریل نے اس وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حاجت ہے، ایک تو قیامت تک واسطے زندگی منگی، پھر قیامت والے دن کام منگیا، کچھ ہی بولو یار۔ اور پھر کہا سرکار جب آپ کی امت پل صراط پر آئے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے انداز سے لکھا، یا رسول اللہ آپ کی امت جب پل صراط سے آئے، پل صراط جو بال سے بھی بریک ہے، بولو یار، جو تلوار سے بھی اتنا تیز ہے کہ جو جائے کٹ کر گر جائے، اور نیچے جہنم ہے، نیچے جہنم ہے۔ تو اس وقت حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی حاجت ہے، جب کل آپ کی امت پل صراط پر آئے اللہ اجازت دے جبریل اپنا نوری یعنی کہ اپنا پر بچھائے اور آپ کی امت وہاں سے گزر جائے، اور یہی میری حاجت ہے، یہ میری حاجت اللہ کی بارگاہ سے قبول فرما دینا۔ یہ تھوڑا کام تو نہیں امت مصطفیٰ کے لیے۔ آج امت اٹھ کر کہے لو جی یہ تو اپنے پاس سے بنا لیا سب کچھ، بھائی کچھ اپنے پاس سے نہیں بنا، جو بنا یا مدینے میں بنا ہے یا مکے میں بنا ہے۔ ہم اپنے پاس سے کیا بنائیں گے؟ ہم تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی، اور ہم سرکار کی شان بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ خود کہتا ہے اے پیارے محمد تو ایہو جی ہے، اے پیارے محمد تیرا شہر ایہو جی ہے، اے پیارے محمد تیری کتاب کتنی سونی ہے، اے پیارے محمد تیری صورت کتنی سونی ہے۔ یہ ساری صورتیں تو میرے رب خود عطا فرما رہا۔ حضرت سرکار مدینہ نے فرمایا میں نے رات معراج کی، بھاگے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت صدیق پاک خود باہر آئے، فرمایا مکے کے سرداروں خیر ہے؟ آج ابو بکر کے دروازے پر کس طرح آ گئے؟ کہنے لگے اگر کوئی کہے میں یہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، پھر ساری کائنات کو بنانے والے رب کا دیدار کر کے آیا ہو، ابو بکر تو مان لے گا؟ کہنے کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانتا۔ تو کہنے وہ تیرے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، فرمایا اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو ابو بکر یہی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کوئی نہیں ہے، میرا صاحب ہے، میرا پیر ہے، میرا نبی ہے، میرا سب کچھ ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ تو مکے اور مدینے کے سردار ہیں، وہ تو ہمارے تاجدار ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمیں سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی اس تصدیق نے پورے عالم کفر میں لرزہ طاری کیا۔ ادھر سے جبریل آ گئے، صداقت دیکھ رہی ہے۔
صدیق نے تھوڑی تصدیق کر چھڑی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یا اللہ میری تصدیق سب سے پہلے کون کرے گا؟ تو اللہ کہتا جڑا پہلے کردا اے پیارے محمد گھبرائیے نا، آپ کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر کرے گا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ تو یہ انداز ہے محبت کا۔ معراج شریف کا ایک معجزہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے معجزوں سے بڑھ کر اللہ سرکار کو معجزہ عطا فرمایا۔ سرکار سے معجزہ، سرکار پر کرم نوازی ہوئی، سرکار پر مہربانی ہوئی، سرکار پر کرم نوازی ہوئی۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کا مطلب یہ سیر کروائی گئی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیارے محمد بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اب جب جبریل پاک یعنی کہ آپ سدرہ پر رک گئے، آگے نہ گئے، تو عاشق نے کہا وہ جبریل ہے جو سدرہ تک گیا، یہ صدیق ہے یہ خضرہ تک گیا۔ بولو یار، آپ سکون کر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا معاملہ ہے، سکون نہ کریں، بولے آج تو سبحان اللہ بولے یار۔ وہ صدیق ہے جو سدرہ تک گیا، یہ ابو بکر ہے جو خضرہ تک گیا۔ عاشق نے کہا ارے یوں بیان کرو، وہ جبریل ہے جو موڑ تک گیا، یہ صدیق ہے جو توڑ تک گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اپنے عقیدوں کو درست کرو کہ سرکار کو جو معجزہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ سرکار مختار کل ہیں، جانے کل ہیں۔ سرکار اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز پر آپ کا پنجہ ہے، جیسے آپ مہربانی فرمائیں۔ حالانکہ مولا کائنات دی نماز رہ گئی تو کسی کے نماز پڑھنی چاہیے دے جے ایک دن قضا بھی پڑھنا تو کیڑی گل سے، مصطفیٰ دے حکم نہیں پڑھنی سے ہے جی۔ لیکن قدرت دیکھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا بندہ میری نوکری چسی، میری خدمت چسی، یہ دی نماز اثر رہ گئی، سورج واپس کر دے، اس سے وقت سورج واپس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے محبت کی انتہائیں کر دی، پیار کر، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بھی آپ کی محبت میں انتہا کر دی۔ یہ انداز محبت جب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے۔ معراج النبی کے موقع پر جہاں جہاں آپ کو موقع ملے ضرور بضرور معراج مصطفیٰ کے پروگرام میں شامل ہوئیے اور علماء کے ساتھ پیار کیجئے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے یہ معاملہ سنیے، ان سے محبت کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت کے اپنے تجلیات اور انوار اتارتا ہے۔ جب آپ محبت سے سرکار کے اس معجزے کو سینے سے لگائیں گے تو اللہ آپ پر مہربانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ الفاتحہ۔